السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لا يحب المستکبرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے، انہ لا يحب المستکبرین، کہ اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ انسان کو جس طرح ظاہری بیماری سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر باطنی بیماری بھی پائی جاتی ہے۔ ظاہری بیماری تو آپ جان رہے ہیں کہ ظاہری بیماری جب لگ جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جانے پڑتے ہیں، اور وہ جو دوائیں اور جو انجیکشنز اور وہ اپنے لوازمات آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کے جسم کے حوالے کرتے ہیں، تو آپ پھر تندرست ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو باطنی بیماری ہوتی ہے، وہ اگر دور کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی توفیق سے یا تو خود اسے ٹھیک کرتے ہیں یا پھر علماء کی بارگاہوں میں جائے جاتے ہیں، تب جا کر باطنی بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے جسے ہم اور آپ قلب کہتے ہیں، یعنی دل۔ اگر دل پاک ہے تو سارے اعضاء پاک ہیں۔ دل پاک ہے تو اب دوبارہ زبان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دل پاک ہے تو زبان پاک ہے، دل پاک ہے تو آنکھیں پاک ہے، دل پاک ہے تو عقل اور فکر پاک ہے، دل پاک ہے تو ہاتھ اور پاؤں سب سلامت ہے، پاک ہے۔ لیکن اگر دل بگڑ جائے، دل خراب ہو جائے، دل میں انفیکشن ہو جائے، روحانی انفیکشن، تو پھر آنکھیں بھی برباد ہے، ہاتھ بھی تباہ ہے، پاؤں رہنے کے باوجود بھی معذور ہے، عقل بھی ختم ہے، زبان بھی برباد ہے۔ یعنی دل سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ بریلی کے امام نے اس لیے نے کہا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیونکہ دل اگر چمک رہا ہے تو پوری باڈی چمک رہی ہے، اگر دل نہ چمکے تو تمام باڈی تباہ و برباد ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسے نہیں بلکہ اپنے پاک کلام بلاغت جسے کہتے ہیں، اس میں فرمایا، انہ لا يحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے، گھمنڈ اور غرور میں چور رہنے والے کو رب قدیر پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تیرے مال اور تیری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت تیری سیرت اور تیرے تقوی کو دیکھتا ہے، تیرے سیرت اور تقوی کو پسند فرماتا ہے، تیری صورت اور مال کو نہیں۔ اگر ہم
اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھے تو تکبر پیدا کیسے ہوتے ہیں، غرور آتا کیسے ہیں، گھمنڈ انسان کے اندر کیسے جنم لیتا ہے۔ اگر ہم اس بایولوجی کو دیکھنے کی ہم اگر کوشش کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، انسان اگر خوبصورت زیادہ ہو تو اس کے اندر تکبر آ جاتے ہیں، اگر انسان اچھا لباس پہنے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اگر انسان کے اندر عقل و خیرت زیادہ ہے، بڑا اچھا سوچتا ہے تو اس کے اندر تکبر آ جاتے ہیں، اگر انسان زیادہ عبادت گزار ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر تکبر آنے لگتے ہیں، اگر انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر آنے لگتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، ایسا بھی نہیں ہے، بہت سارے ایسے مالدار ہیں جن کے اندر تکبر نہیں ہے، بہت ایسے عبادت گزار ہیں جس کے اندر تکبر نہیں ہے، بہت اچھے کپڑے پہننے والے بھی اشخاص ملتے ہیں لیکن ان کے اندر تکبر نہیں ہے، بڑے خوبصورت حسن و جمال کے مالک بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں لیکن اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ بس تکبر اس لیے آنے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے سے کمتر کسی کو سمجھے تو پھر وہ تکبر جنم لینے لگتا ہے، اگر سب کچھ ہونے کے بعد اگر اپنے سے کمتر کو بڑا سمجھنے لگے تو پھر تکبر جنم نہیں لیتا بلکہ جڑ سے ختم ہونے لگتا ہے، جڑ سے ختم ہونے لگتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اگر کوئی اپنے لباس پر تکبر کرے تو پھر اس حدیث کی روشنی میں جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیا فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا جو لال جوڑا پہنا تھا اور لال جوڑا پہن کر وہ زمین پر اترا کر چل رہا تھا، اس لیے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور میری واہ واہی کہنا شروع کر دیں، زمین پر اترا کر چل رہا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ زمین پر اترا کر چل رہا تھا، لال جوڑا پہنا تھا، جیسے اترا کر چلنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرمایا، زمین چاک ہونے لگے اور اس کے اندر دھس گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں دھسا ہے بلکہ اس کے تکبر کی وجہ سے دھسا ہے اور قیامت تک زمین کے اندر دھستا ہی چلا جائے گا۔ کپڑے کی وجہ سے اگر کسی نے تکبر اپنے اندر پیدا کی تو اس کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے حسن و جمال کی وجہ سے تکبر کی، خوبصورتی کی وجہ سے تکبر کی کہ میرے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، میرے جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، تو یاد رکھے یہ خوبصورتی کتنے دن تک تیرے چہرے پر رہے گی؟ بس 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، اس کے بعد چہرے کی خوبصورتی کہاں غائب ہوگی؟ جھوڑیاں بتانے لگے گی کہ تیری خوبصورتی کہاں چلی گئی ہے۔ تو خوبصورتی کی وجہ سے تکبر نہیں کی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر جوانی میں بھی چہرے پر ایک دھبا سا آ جائے، چہرے پر ایک اگر زخم آ جائے تو پھر چہرے کی جغرافیہ چینج ہو جاتی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تو کتنا حسین و جمال ہے، کتنا خوبصورت ہے، اللہ رب العزت نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تو خوبصورت ہو یا نہ ہو اپنے سیرت کو مقام بڑھانے لگو، اپنے سیرت کو بڑھانے لگو، اپنے سیرت کو بلندی تک پہنچاؤ، تمہارے سیرت کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اللہ رب العزت تمہارے سیرت کو دیکھتا ہے، صورت کو نہیں دیکھتا۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی جو مال ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے کہ میں بہت بڑا پیسہ والا ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس اتنی دولتیں ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، میں جو چاہوں پہ میں بتاؤں آپ کو کہ شداد کتنا بڑا پیسہ والا تھا، کتنا بڑا پیسہ والا، پورے ملک پر حکومت کرتا تھا، پیسے اتنے ہو گئے اور اس قدر وہ پیسوں میں چور ہو گیا، دولت میں اس قدر چور ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر دیا۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ کہا میرے پاس اتنی دولتیں ہیں، جو علماء بولتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے لیے جنت بنا کر رکھا ہے تو دنیا میں جنت بنا دوں گا۔ اس نے اپنی پوری پراپرٹی میں سے کچھ پراپرٹی ہی خرچ کیے ہوں گے اور اس نے بہت عالیشان جنت بنایا، بہت عالیشان، اتنی خوبصورت جنت، کتنے خوبصورت، یہ تو لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورتی ہے، لیکن اگر اس جنت کو دیکھا جائے جس جنت کو اللہ نے بنایا ہے تو بتائیے اس خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، اس جنت کا عالم کیا ہوگا۔ شداد نے بڑا خوبصورت دنیا میں جنت بنایا اور اسے جنت کا نام دیا، ایک محل بنایا، اس میں ہر چیز کے آرام و عشائش اس نے منعقش کر دیے، اور جب
اس جنت کو دیکھنے کی باری آئی، گھوڑے پر سوار ہوا، جنت دیکھنے چلا ہے، اپنی جنت کو یعنی جو جنت اس نے بنایا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر جیسے ہی جنت اس نے دنیا میں جو بنائے تھے، جو محل بنائے تھے، ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا ہے، اس کے چوکھٹ تک پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے غلام اس کے گھوڑے کے لگام کو لے کر اس کے بنائی ہوئی جنت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت ملک الموت آ گئے، اسی وقت ملک الموت آ گئے۔ کہا شداد کہاں جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہوں اپنے جنت کو دیکھنے، جو جنت میں نے بنایا ہے۔ کہا جنت بعد میں دیکھنا، پہلے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تیرے روح کو قبض کر لیا جائے۔ اسے ریکویسٹ کیا، بڑے اپیل کیے، عریضہ پیش کیے، اے ملک الموت یقیناً مرنا ہے، مجھے لے جاؤ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو جنت بنائی ہے دنیا میں، ایک بار اسے دیکھ لوں، ایک بار اسے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے وہ بھی مہلت نہ دی، اور پھر اسی وقت اس کے روح کو قبض کر لیا گیا۔ تو جس نے جنت بنائی دنیا میں، اس کو وہ نہ دیکھ سکا، تو بتائیے تو صحیح اللہ رب العزت جس جنت کو بنایا ہے مومنوں کے لیے، اس جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا۔ تو انسان مالدار، قارون کا بھی آپ نے سنا ہونا، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، غریب سے غریب تر تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ علم سکھائے، جس کی وجہ سے وہ جب بھی زمین میں دیکھتا اسے وہاں پہ خزانہ نظر آنے لگتا، وہ اس زمین سے خزانہ نکالتا، بہت بڑا پراپرٹی والا ہو گیا، بہت بڑا مالدار، بہت دولت اور ثروت اس کے پاس ہو گئے۔ لیکن کیا حال رہا؟ جیسے ثروت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس اپنے غلام کو بھیجا، اپنے خادموں کو بھیجا، جاؤ اس سے کہو کہ غریبوں پر بھی خرچ کرے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے یہ کوئی دیا نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی محنت سے کمائی، میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، اس لیے میں کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اسی وقت وہ زمین میں دھستا چلا گیا، اپنے مال و اسباب دولت کے ساتھ زمین کے نیچے دھس گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو مالداری کی وجہ سے اگر کسی نے تکبر کی تو اس کا حال بھی شداد اور قارون کی طرح ہو سکتا ہے۔ اگر خوبصورتی کی وجہ سے کسی نے تکبر، گھمنڈ، غرور پیدا کی تو اس کی خوبصورتی کو اللہ رب العزت نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی سیرت کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو عبادت کی وجہ سے اگر کوئی تکبر کرے، گھمنڈ کرے، تو یاد رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی بنی اسرائیل کے دور میں ایک ایسا عابد تھا جو اس کی عبادت پورے شہر میں ڈنکے کی طرح بجنے لگے تھے۔ لوگ اگر کسی کا نام عبادت میں لیا کرتا تھا تو اسی شخص کا لیا کرتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سر پر بادلوں کا سایہ کرتا تھا، بادلوں کا سایہ، کہیں بھی جاتا اس کے سر پر بادل کا سایہ ہوا کرتا تھا۔ لوگ سمجھ جاتے تھے یہ عبادت گزار بندہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت کا مقبول بندہ آ رہا ہے۔ جہاں جہاں جاتا بادل اس کے سائے کرتے جاتے، بادل اس کے سائے کرتے چلے جاتے۔ مجلس قائم ہے اور اپنی مجلس میں بیٹھا ہے، ایک گنہگار شخص اس مجلس میں حاضر ہوا اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے۔ اس مجلس میں جیسے بیٹھا، وہ عبادت گزار کہتا ہے تم گنہگار ہو اور میں نے مقام عبادتوں سے پائی ہے، تم میرے اس مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، تم اس مجلس میں اٹھ کے چلے جاؤ، اس مجلس سے اٹھ سے چلے جاؤ، تمہارا یہاں پہ کوئی مقام نہیں ہے، تمہارے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے اس نے کہا، وہ گنہگار ہے، اپنے آنکھوں کو نم کیا، آنسو کے قطرات جاری کیے، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا کیا میرے لیے توبہ نہیں؟ کیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں تو کیا میں تیرا مقبول بندہ نہیں بن جاؤں؟ ابھی دل سے یہ آہ نکلی ہے کہ ادھر جو عبادت گزار تھا اس کی عبادتیں تباہ و برباد ہو گئیں اور وہ کہیں کا نہ رہا، اور وہی گناہگار بندہ جیسے اس مجلس سے اٹھ کر جانے لگا، لوگوں نے دیکھا کل تک یہ بادل اس عبادت گزار کے سروں پہ گھومتا تھا، آج یہ گنہگار بندہ صدق دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کیا ہے اور مجلس سے جیسے اٹھا ہے تو وہ بادل اب اس عبادت گزار کے سر پر نہیں ہے بلکہ اس گنہگار کے سر پر بادل چھایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ بادل اس گنہگار پر توبہ کر لی۔ تو عبادت کی وجہ سے بھی تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے جو اپنے علم کے بنیاد پر تکبر میں پڑے، اپنے علم کے بنیاد پر گھمنڈ میں، غرور میں پڑے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم دین نہیں، ہم سے بڑا کوئی تقوی شعار نہیں ہے۔ اس کے بارے میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، غرور کرنے والے عالموں کے سب میں داخل مت ہونا، غرور کرنے والے علماء کے سب میں داخل نہ ہونا۔ جس عالم دین کے اندر عجز و انکساری ہو، خاکساری ہو، تو اس کے سب میں شامل ہوا کرو گے۔ کیا ہوا؟ اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو معلم الملائکہ کہتے تھے، جو فرشتوں کو سکھاتے تھے، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، یہ کتنا بڑا عالم دین تھا، کتنا بڑا عالم دین۔ اگر عبادت دیکھا جائے 6 لاکھ سال تو اس نے عبادت کی تھی اللہ کی، لیکن اس کی عبادت بغارت ہو گئی۔ اس نے اتنا بڑا ہوا عالم دین کہ فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا، لیکن کیا ہوا یہی کہ مردود ٹھہرا، مردود ہو گیا۔ اس کے علم نے اسے بچا نہ سکا۔ اپنے علم کی بنیاد پر اس نے یہ سوچا کہ سب سے بڑا عالم دین میں ہوں، تو حضرت آدم کے سجدے میں کیسے کر لوں۔ اس نے منع کر دیا اپنے علم کی وجہ سے، علم اندھا کر دیا اس کو، جس کی وجہ سے وہ مردود الشہادہ ہو گیا، مردود ہو گیا، جنت سے اسے نکال دیا گیا۔ تو میرے دوستوں، نہ تو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے غرور کرو، نہ اپنی دولت کی وجہ سے غرور کرو، نہ اپنے اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے غرور کرو، نہ تو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے غرور کرو، بلکہ اللہ رب العزت تیری صورت کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تیری سیرت کو دیکھا کرتا ہے، اور تیرے تقوی کو دیکھا کرتا ہے، تیری مالداری کو نہ دیکھا کرتا ہے۔ مالداری کی وجہ سے نہیں اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو علم کی وجہ سے بھی تکبر نہ کرنے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام کا اگر چیپٹر کھول کر دیکھا جائے، صحابہ کرام نے ہمیں کیا سکھایا، کس طرح عجز و انکساری میں رہتے تھے۔ عجز و انکساری صحابہ کرام کی کیسی تھی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا گیا۔ جیسے آپ امام بنے، مصلی پہ گئے، مصلی چھوڑ کر باہر آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ مصلی پہ کھڑے تھے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھائے، آپ امام بن جاتے؟ کہنے لگے حضرت حذیفہ، اگر میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، امام بن جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ میں امام بن گیا ہوں اور میرے دل میں تکبر نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ایسی جگہ پہ میں نہیں جاتا جس کی وجہ سے کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے۔ دیکھیں، صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں تکبر چھوڑ کر، غرور چھوڑ کر، ہمیں کس طرح عجز و انکساری اختیار کرنی چاہیے، کیسے ہم عاجز و انکساری میں رہیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پورے کائنات میں ایسے ہیں جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن و جمال میں ایسے تھے، نہ پہلے کوئی پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہ پہاڑ آپ کے سامنے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے سونا کا پہاڑ بن کر چلتا، لیکن میرے مصطفیٰ نہیں چاہے۔ لیکن یاد رکھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح اپنے آپ کو عجز و انکساری اختیار فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو کمزوری سمجھنے لگے، ایک لاٹھی کے سہارے صحابہ کرام کے مجلس میں جب داخل ہوئے، صحابہ اٹھنے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جس طرح آپ بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھتے رہیں، اسی طرح بیٹھے رہیں۔ لیکن آج کسی عالم کے لیے نہ اٹھا جائے تو ان کے چاہنے والے ہی سخت لہجہ استعمال کرنے لگیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا سکھایا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کسی بھی گلی سے جاتے، کسی بھی گلی سے آپ جب تشریف لے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلنے لگتے، کھیلتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سلام کر دیا کرتے۔ کون ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا؟ ہے کوئی؟ کسی ماں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا جنا ہو؟ نہیں، کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہو سکتا، اور نہ کبھی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی تو دیکھیں، ان کی ساری تو دیکھیں۔ آپ جب گلیوں میں جاتے تو سلام پہلے بچوں کو کیا کرتے، آج تو ہم سلام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ میں سلام پہلے کیوں کروں؟ میں بڑا ہوں، میں سلام کیوں پہلے کروں؟ یہ کمتر ہے، میں سلام پہلے کیوں کروں؟ نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سکھا دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا، اے لوگوں، سلام کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، سلام کرنے والا تو میری سنت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، میری سنت پہ عمل کرنے والا۔ اب اگر کسی کے اندر سلام کرنے سے تکبر آ جائے، سوچ لے نبی پاک نے پہلے سلام کیا ہے۔ اگر آپ کوئی کسی کے اندر یہ تکبر پیدا ہو جائے کہ میں بڑا پیسہ والا ہوں، میرے پاس بڑا حسن و جمال ہے، میں بڑی طاقت و
رسوخ والا ہوں، میں پہلے ان کو سلام کیسے کروں؟ اس وقت سمجھ جانا کہ سب سے بڑا مالدار تو آمنہ کا لال ہے، سب سے بڑا خوبصورت تو آمنہ کا لال ہے، سب سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے آمنہ کے لال جیسا۔ وہ پہلے سلام کیسے کیا کرتے تھے، اس چیز کو یاد رکھنا اور سب سے پہلے سلام کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو عاجز و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرمائے گا، اس کے بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور جو تکبر میں پڑا رہے گا، غرور میں پڑا رہے گا، گھمنڈ میں پڑا رہے گا، اس کا زوال آنا ہے۔ اور جب کمتر اور زوال جب آئے گا، زمین کے نیچے جب دھنسنے لگے گا، تو پھر اسے اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے تکبر چھوڑے، گھمنڈ غرور کو بالائے طاق رکھ کر میرے مصطفیٰ نے جو درس ہمیں عطا فرمایا عاجز و انکساری کا، اسے ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابھی وفات کو 2-3 دن ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہے بیٹھے ہیں اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو خلیفہ بھی مقرر کر لیا گیا ہے۔ کچھ بچیاں آئی اور حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں کہنے لگی، اے صدیق اکبر، پہلے ایسا حال تھا کہ آپ بکریوں سے دودھ خود دو کر مجھے پلایا کرتے تھے، لیکن آج تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آج تو خلیفہ بن گئے ہیں، اب مجھے دودھ آپ نہیں پلائیں گے، اس لیے کل تک آپ خلیفہ نہیں تھے، اب آپ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے پھر گئے، بکریوں کے تھن سے دودھ دوا، ان بچیوں کو پلانے شروع کر دیے۔ کہا، سنو میری بچیوں، یاد رکھنا نبی پاک کے قبل سے میں چور تھا، میں تو نبی پاک کے نقش قدم پر چلنے کی کل بھی کوشش کرتا تھا، آج بھی کوشش کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کل نہیں بدلا تھا تو پھر آج کیسے بدل سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں درس لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کیسی عجز و انکسار تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کیسی عجز و انکسار تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا، 22 لاکھ مربع پہ حکومت کرنے کے باوجود آپ اپنے کندھوں پر مشکیزیں لاتے تھے اور مشکیزیں لے جا کر اپنے گھر لے جا کر یوز کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، 22 لاکھ مربع پہ آپ حکومت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی مشکیزہ آپ خود ڈھو رہے ہیں۔ آپ کسی غلام کو کہہ دیتے، وہ گھر تک پہنچا دیتے، کہتے میں اس لیے ڈھوتا ہوں تاکہ میں اپنے نفس کو جواب دے دوں کہ اپنے وقت کا خلیفہ ہو تو کیا ہوا، لیکن یاد رکھو نقش قدم پر نبی پاک پر ہی چلنا پڑے گا، نبی پاک کے نقش قدم پر ہی چلنا پڑے گا۔ اپنے اندر تکبر اور غرور کو توڑنے کے واسطے میں مشکیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں، میں خود ڈھوتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس قدر عجز و انکساری کہ آپ خود جب فیصلہ فرماتے اور فیصلے کا وقت ہوتا تھا، جب وقت ختم ہو جاتا گھر تشریف لے جاتے۔ ایک شخص گھر چلا گیا کیونکہ فیصلے کا وقت ختم ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے، ویسے ہی وہ شخص گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولے، وہ قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میرا فیصلہ رہ گیا ہے، آپ میرا فیصلہ سنا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں درے لیے تھے، ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے کہ وہ شخص آ گیا تھا، درے سے ایسے ہی آپ نے اس کے پشت پر ایسے کیا کہ اب آئے ہو جب عدالت کا وقت ختم ہو گیا، اب تم آئے ہو، پہلے کہاں تھے؟ ہوتا ہے نا کوئی آتا ہے تو اپنے مزاحیہ طور پر ہاتھ مار دیتا، ابھی آیا ہے، پہلے کہاں تھا؟ یہ دل میں نہیں ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے، یہ دل میں نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے درہ مارا اور پھر خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص یہ نہ سمجھ لے کہ عمر کے اندر غرور پیدا ہو گیا، یہ ایسا نہ سمجھ لے کہ عمر کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شخص کہتے ہیں، اے شخص مجھے معاف کر دو۔ وہ رونے لگا، کہا آپ اگر ایسے بھی مار دیتے یا جیسے بھی مار دیتے تو آپ مجھ سے معافی نہ مانگتے، اس لیے آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ کا حق ہے مجھ کو مارنے کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے نفس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دے اور ستانا شروع کر دے کہ عمر تم تو جسے چاہتے اسے مار دیتے ہو، تکبر گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے معافی مانگی، معاف کر دینے کے لیے اس سے کہا، وہ بھی رونے لگا،
کہا کہ اگر وقت کا خلیفہ کسی کو ابو بکر صدیق نے چنا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اگر عاجزی دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مہمان کے ساتھ بیٹھے، کتنے بڑے مالدار، ہے کوئی عثمان غنی جیسا مالدار؟ تو پھر تکبر کیوں کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی کتنے بڑے مالدار ہیں، بیٹھے مہمانوں کے ساتھ میں، مہمان بیٹھے ہیں اور چراغ لگے ہوئے، چراغ کے تیل جیسے ختم ہوئے، چراغ بجھنا شروع ہوا۔ مہمان کے ساتھ تو کوئی بیٹھا رہتا ہے تو اپنے آپ کو اور پاور دکھاتا ہے، کوئی غریب آ جائے تو اور پاور دکھائے گا کہ یہ مہمان ہے، اس کے سامنے میری حیثیت کتنی ہے وہ بتانے کی کوشش کرے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ مہمان ہے تو اپنی ایٹیٹیوڈ، اپنی جگہ، اپنے اندر کی جو خاکساری اس کو ظاہر کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مہمان ہے تو میں ان کے سامنے دکھاؤں کہ میرا پاور کتنا ہے، میرا کتنا چلتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی سے سیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چراغ ہیں، چراغ کی بتیاں گل ہونے لگی ہیں، بجھنے لگی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ غلام کی طرف دیکھیں تو غلام سو رہا تھا، اس کو نیند آ گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھنا چاہا، مہمان نے کہا اے عثمان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ چراغ بجھنے والی ہے، بس اسے پھر سے زندہ کر دوں۔ مہمان کہنے لگے آپ کا غلام تو ہے نا، آپ انہیں کہہ دیجئے، وہ جا کر اسے ٹھیک کر لے گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے نہیں، ابھی اسے آنکھ لگی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی اسے آنکھ لگی ہے، عثمان نہیں چاہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ اٹھا دوں۔ اور آپ اٹھیں اور اٹھنے کے بعد گئے، چراغ کو درست کیا، پھر سے چلایا اور جلا کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد مہمان سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بتائیے اٹھا تھا تو کون تھا؟ اٹھا تھا، چراغ جلانے کے لیے اٹھا تھا تو کون تھا؟ کہا عثمان غنی تھا۔ کہا چراغ جب جلا کر بیٹھ گیا تو بیٹھنے والا کون ہے؟ کہا عثمان غنی۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح، مجھے کوئی فرق پڑا؟ میں تو عثمان کا عثمان ہی رہا نا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ تو فرق نہیں پڑا کہ عثمان غنی اٹھے، چلایا، آ کر بیٹھ گئے، اٹھے تب بھی عثمان غنی، جلا کر بیٹھ گئے تب بھی عثمان غنی۔ لیکن وہ مہمان سمجھ گیا کہ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرمایا ہے تو کسے فرمایا؟ کیوں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان غنی کے لیے کہا کہ میرے پاس اگر جتنی بھی بیٹیاں ہوتی میں ایک کے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتے چلا جاتا؟ نبی پاک کیوں پسند فرمائے؟ یہ عثمان غنی کا معاملہ ہے۔ اگر آپ حضرت علی کے عز و انکساری کا معاملہ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مسکینوں کے ساتھ جاتے، آپ ان کا حال زار پوچھتے، ان کے لیے سب کچھ دیا کرتے تھے۔ آپ یہاں تک کہ جو بیوائے عورتیں ہوتی تھی ان کے ساز و سامان کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، ان کے گھر لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے، آپ ہر کام کیا کرتے تھے۔ حال تو یہ تھا، اس طرح عز و انکساری تھی، ایک اس طرح خاک پائی تھی کہ آپ تو کہیں بھی زمین دیکھتے وہیں پر لیٹ جاتے، وہیں پر سو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھکے ہارے ہیں، اور تھکے ہارے آتے آتے آپ نے کسی اچھے بستر کا انتظام نہیں کیا، آپ نے کسی مکملی بستر کا انتظام نہیں کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر اسی طرح سو رہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں گرد و غبار میں اسی طرح سو رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے یا ابا تراب، اتنا کہنا تھا، حضرت علی اٹھے اور کہنے لگے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے مٹی والا کہا، کتنا پسند آیا، مجھے مٹی والا کہا، یا تراب کہا، یا ابا تراب کہا، یعنی مٹی والے۔ حضرت علی خوش ہو گئے۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے، بڑے رسوخ والے ہوں، اگر تھوڑے سے طنز والے جملے اگر مزاحیہ طور پر بھی کہہ دیا جائے تو پوری زندگی بات کرنا چھوڑ دیں گے، پوری زندگی۔ میری شان میں اس نے گستاخی کر دی۔ بھائی تیری شان ہے کیا؟ اگر اپنے پیدائش پر ہی سوچ لیں کہ تم کہاں سے نکلے اور کیا کھائے ہو تو کبھی بھی اپنے آپ کو تکبر گھمنڈ پیدا نہیں ہوگی۔ تو شان اس کی کمی ہوتی ہے جس کے اندر شان ہوتی ہے، اور جس کو شان ہی نہیں اس کی شان کیا ختم ہوگی۔ حضرت علی کی شان دیکھو، لیکن اس کے باوجود بھی کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے، کہنے لگے میرے آقا نے مجھ کو مٹی والا کہا ہے۔ تو پھر علی جب بھی کوئی پوچھتا، کہا علی تیری کنیت کیا ہے؟ تو حضرت علی کسی اچھی القابات کو، اچھی کنیت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ کہا میرے مصطفیٰ نے کہا ابا تراب، میں ابو تراب ہوں، ابو تراب ہوں میں۔ یہ حضرت علی ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جائیں، اگر امام حسین کی طرف جائیں کہ آپ کی عزت و انکساری کیسی تھی،
تو ذرا امام حسین کو دیکھے، کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، مسکین بیٹھے ہیں، غریب بیٹھے ہیں، اور آپس میں کھانا کھانے کے لیے ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ شہزادہ ہے، یہ نواسہ رسول ہیں، شہزادہ علی ہیں، ان کا پاور کیا ہوگا؟ آپ کے کوئی پاور وہاں تک نہیں ٹکرا سکتے۔ لیکن بتائیے تو صحیح، حضرت امام حسین کا پاور کتنا؟ حضرت امام حسین گلی سے گزر رہے ہیں، مسکین فقیر لوگ، مسکین غریب آپس میں زمین پر بیٹھ کر اپنے کھانے کو ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں اور کھانا شروع کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے گزر رہے ہیں، جیسے گزرے لوگوں نے کہا، ان فقیر اور مسکین لوگوں نے کہا، اے امام حسین میرے ساتھ آئیے، کھانا تناول کیجیے۔ آج کا کوئی بڑا ہوتا سیٹ تو کہے گا تم میرے لیبل کا نہیں ہے، تم میرے لیبل کا نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں، میں تو اپنے لیبل کے ساتھ کھاتا ہوں۔ یہ سارے لیبل قبر میں چور ہو جائیں گے۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا، فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جیسے ہمیں کھانے کی دعوت دی گئی، میں کہا انہو لا یحب المستکبرین، اور یہ کہا اور اپنے تکبر اور غرور کو توڑ دیا، کیونکہ میں تو نواسہ رسول ہوں، میرے اندر تکبر کیسے جنم لے سکتے ہیں، میرے اندر گھمنڈ کیسے آ سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور کھانے کے ساتھ ساتھ کہا، اے دوستو جب تو نے مجھے دعوت دے کر کھلایا ہے، یہ علی کا بیٹا اور نبی پاک کا نواسہ چاہتا ہے، تم بھی میرے گھر دعوت میں آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ آر نہ سمجھا کہ یہ غریب ہے، اسے کیسے بلایا جائے۔ امام حسین کی انکساری تو دیکھیے، ان غریبوں کو آج اگر ہم دعوت کریں تو سب سے پہلے امیروں کو پوچھتے ہیں، غریب تو چھوٹ جاتے، وہ بیچارے تو رہ جاتے، اس کے تو یاد ہمیں نہیں آتے کہ کس کو دعوت دینی ہے۔ نہیں، امام حسین سے سیکھیے، پہلے غریبوں کو پوچھیے پھر امیروں کا نمبر آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ میرے گھر تیری دعوت ہے۔ اللہ اکبر، وہ مسکین کتنے مچلے ہوں گے۔ کسی غریب کو دعوت دیکھ کے دیکھو، جتنا امیر خوش نہیں ہوتا ہے نا اتنا غریب خوش ہوتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ جتنا امیر خوش نہیں ہوتا نا، امیر تو کہے گا ٹھیک ہے میرے پاس اگر ٹائم رہا، وقت رہا تو میں آ جاؤں گا، اگر ٹائم نہیں رہا تو نہیں آ پاؤں گا۔ لیکن غریب سنتا ہی خوش ہو جاتا ہے، اور ابھی کھایا بھی نہیں کہ دعا دینے لگتا ہے۔ کھایا نہیں ہے، کھانے کے بعد امیر دعا دے گا یا نہیں، یا پھر اسی کی برائی کر کے چلا جائے گا پتہ نہیں۔ لیکن غریب جو ہوگا ابھی کھایا بھی نہیں ہے، دعا دے کر چلا جاتا ہے، دعا دے کر جاتا ہے۔ وہ غریب آئے امام حسین کی بارگاہ میں، کھانا کھایا، پہلے بھی دعا دیا تھا، بعد میں بھی دعا دیا، کہا مصطفیٰ کا دسترخوان جیسا تھا ویسا علی کا دسترخوان تھا، اور جیسا علی کا دسترخوان ہے ویسا امام حسین کا دسترخوان، ویسا امام حسین کا دسترخوان ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا اگر اس کے ساری دیکھیں نا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے مقبول صحابی حضرت سلمان فارسی وقت کے امام ہیں، لیکن بیچ چوراہے پر کہیں جا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا تو ایک ایسا بھی شخص تھا جو انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا کوئی مزدور ہوگا اور مجبور ہوگا اس لیے یہاں کھڑا ہے، آواز دی اے صاحب ادھر آؤ۔ حضرت سلمان فارسی جب تشریف لائے تو اس نے کہا کہ یہ بوریا ہے، یہ اٹھا کر اپنے کندھے پر میرے گھر لے کے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں جانتے کہ میں سلمان فارسی ہوں، ایسا نہیں کہا، کچھ ایسا نہیں کہا۔ وہ جانتے تھے سلمان فارسی اپنی جگہ اور رعایا کی خدمت کرنے والا اپنی جگہ، لوگوں کی خدمت کرنے والا اپنی جگہ۔ حضرت سلمان فارسی نے اس بوریے کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا اور لے جا کے اس کے گھر جانے لگے۔ ابھی گھر نزدیک ہے، ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں کہ لوگوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا، اور اس سے کہنے لگے اے شخص تم کس کے کندھے پہ بورے ڈالے ہو؟ جانتے ہو یہ صحابی رسول سلمان فارسی ہیں۔ اتنا کہنا تھا وہ قدموں میں گر گیا، رونے لگا، کہا مجھے خبر نہ تھی، میں آپ کو جانتا نہ تھا کہ آپ سلمان فارسی ہیں۔ خوب رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا آپ یہاں پر اس کو رکھ دیجئے، میں یہاں سے اپنے گھر لے کے جاتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نبی پاک نے مجھے سکھایا ہے کہ کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا جاتا، کوئی کام ادھورا نہ چھوڑا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے نہیں اتارا، اس بوڑھی کو لیا، اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اگر نفس کہتا کہ تم اس غریب آدمی کا کام کر رہے ہو
تو ضرور غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سامان لیا، ان تک پہنچا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اگر آپ دیکھیں اولیاء کاملین میں سے تو حضرت جنید بغدادی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آپ صنعاء جنگل میں جیسے جا رہے تھے، یمن کے صنعاء جنگل میں آپ نے ایک کتے کو دیکھا جو اپنی زبان کو نکال کر ہانپ رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے ہیں اور اپنا کھانا نکالا، آدھا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور آدھا کھانا کھایا اور کہنے لگے، اے کتے یاد رکھنا، اگر میں ایمان والا نہ ہوتا تو تم مجھ سے بہتر ہوتا۔ بتائیے تو صحیح، کتنے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ایمان میں صحیح طریقے سے رہتے، صحیح طریقے سے آج کلمہ پڑھتے ہیں لیکن سود خوری نہیں جاتی، آج کلمہ پڑھتے ہیں شراب نوشی نہیں جاتی، آج کلمہ پڑھتے ہیں زناکاری نہیں جاتی، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نماز سے مطلب ہے، نہ قرآن سے مطلب ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نہ تو اخلاق سے مطلب ہے، نہ اخلاص سے مطلب ہے، نہ بڑوں کی عزت کرنے کی فکر ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کی فکر ہے، نہ تو ماں باپ کی ادب کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں، بلکہ بس کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان ہوں، جنت میں چلے جاؤں گا۔ جنت اتنا سستا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں جانے کے لیے صحابہ سے پوچھو، ان صحابہ اکرام سے جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی، اس کے باوجود بھی ایک نماز قضا نہ ہوئی، اس کے باوجود بھی کبھی گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کی کوشش نہ کی، پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رضا بندی کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرتے رہے، یہاں تک کہ زندگی اسی لیے اپنے آپ کو متعین کر لیا تھا کہ جب تک دنیا میں رہوں گا میرا رب بھی مجھ سے ناراض نہ ہوگا، میرا مصطفیٰ بھی مجھ سے ناراض نہ ہوگا، مروں گا اللہ بھی راضی رہے گا، مصطفیٰ بھی راضی رہیں گے، اور جب قبر میں جاؤں گا میرے مصطفیٰ آئیں گے تو صرف مجھے دیکھیں گے نہیں بلکہ دیکھ کر مسکرانے لگیں گے، ہاں ہاں جیسا چھوڑا تھا ویسا میرے صحابہ آئے ہیں۔ تو بتائیے تو صحیح، صرف کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھے، کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب شریعت مطہرہ جس چیز کے لیے منع کرتی ہے اس سے باز آ جائے، اور جس چیز کا حکم دیتی ہے اس کو بجا لیا جائے، اسی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان الجیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عزت و انکساری دیکھیں، جا رہے گلی سے کسی نے راکھ ڈال دیا، اب بتائیے جو لوگ ساتھ میں تھے غصہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ تم نے ہمارے بڑے شیخ پر، بڑے ہمارے پیر صاحب بڑے شیخ ہیں، اس پر تم نے راکھ ڈال دی، غصہ کیا۔ حضرت عثمان الجیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سنو میرے خادموں، سنو، اللہ رب العزت کا بڑا توفیق ہے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم پر آگ ڈالے جائیں، اللہ رب العزت نے تو راکھ ڈال کر معاملہ تمام کر دیا، راکھ ڈال کر معاملہ تمام کر دیا۔ سنیں حضرت علی رضا، کون علی رضا؟ وہ علی رضا جسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دادا کہتے، حضرت علی رضا، امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، گلی سے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ خادم ہیں، کسی نے اوپر سے رنگ ڈال دی، جیسے رنگ ڈالی آپ کے مریدوں کے تیور بدل گئے، کہا میرے شیخ پر رنگ ڈال دیا، وہ غصے کرنے لگے۔ حضرت علی رضا نے کہا، سنو سنو، تم غصہ کیوں کرتے ہو؟ عزت و انکساری اختیار کرو، مجھے اس نے رنگ دیا ہے، میرے کپڑوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ اس کے ایمان کے رنگ میں رنگ دے۔ جیسے یہ لفظ کہا تھا، اگر وہ چاہتے تو کہتے، اے لوگو اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے، جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ، اسے اچھی طریقے سے مارو، اس کو سبق سکھاؤ، لیکن ایسا نہ کیا۔ اگر اس کے مارتے اور زیادہ خراب معاملہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت و انکساری دکھائی، اپنے آپ کو کمتر سمجھا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا، اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس کو ایمان کے رنگ میں رنگ دے۔ جیسے یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے تھے، وہ چھت سے نیچے آیا، قدموں میں گر گیا، کہا رضا علی جب تک تم کلمہ نہیں پڑھاتے یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو جب تک تم کلمہ نہیں پڑھاتے۔ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ بتاؤ عزت و انکساری میں کتنی پاور ہے، جتنے تکبر اور گھمنڈ میں، غرور میں نہیں ہے، جتنے عزت و انکساری اپنے آپ کو کمتر سمجھنے میں۔ اور سمجھا کیسے جائے؟ جب کسی کو دیکھیں کہ وہ بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، تو عزت و انکساری اختیار کیسے کیا جائے، یہ تو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں عزت و انکسار کیسے اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی عمر میں بڑا ہے، جب اس کے قریب جائے نا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ عمر میں بڑا ہے تو ہو سکتا مجھ سے زیادہ تو اس نے عبادت بھی کی ہوگی، تو یہ مجھ سے اچھا ہو گیا۔ اگر کوئی آپ سے عمر میں چھوٹا ہے تو یہ سوچ لے
کہ یہ عمر میں تو چھوٹا ہے لیکن میں بڑا ہوں, ہو سکتا ہے میں نے زیادہ زندگی پائی اور گناہ بھی مجھ سے زیادہ ہو گئے ہوں گے. اگر کوئی سامنے عالم ہے تو یہ سوچ لے یہ علم میں بڑا ہے, ہو سکتا ایسے گناہ جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہوا ہے اور ہم کر گئے ہیں, اللہ رب العزت ناراض ہو گئے ہوں, یہ عالم دین ہے, یہ تو بچ گئے ہوں گے اس سے, ان کو پتا ہے. اور جب عالم کے سامنے کوئی عوام ہو, کوئی عام آدمی ہو, تو عالم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے گناہ جو یہ نہ جانتا ہو یہ کر لیا ہو تو اس کو تو یہ گناہ ملا ہو, اور ہو سکتا ہے کوئی ایسے گناہ جس کو معلوم تھا, مجھے معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے, اس کے باوجود میں کر لیا ہوں گا تو پھر ڈبل گناہ. تو یہ اگر اختیار کیا جائے, بڑا ہو تو کیا سوچنا چاہیے, چھوٹا آپ کے سامنے ہے تو کیا سوچنا چاہیے, آپ کے سامنے عالم دین ہے تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے, آپ کے سامنے کوئی عام آدمی ہے تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے. اگر یہ خیال اپنے اندر پیدا کرے تو انشاءاللہ عزیز انکساری آئے گا, تکبر نہ آئے گا, گھمنڈ نہ آئے گا, غرور نہ آئے گا. اور ہاں یاد رکھے ہم تو اسی لیے جیتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت جس چیز کو پسند فرمائے ہم اسی پر عمل کرے, اللہ رب العزت جس چیز سے منع فرمائے, جس کو پسند نہ فرمائے اسے ہم نہ کرے. تو تکبر بھی تو وہی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں جب فرما دیا انہ لا یحب المستکبرین, کہ اللہ رب العزت غرور کرنے والے کو, گھمنڈ کرنے کے والے کو, تکبر میں رہنے والے کو پسند نہیں فرماتا. تو بتائیے جب رب کی پسند ہم اپنے آپ کو اپنے اعمال سے بنائیں تو ہم تکبر کیوں کریں گے, گھمنڈ کیوں کریں گے, غرور کیوں کریں گے. ہم تکبر و گھمنڈ غرور میں چور ہو کر رہ گئے, لیکن حکومتیں ہم سے مسجدیں لے گئی, حکومتیں مجھ سے خانقاہیں لے گئی, حکومتیں ہم سے مدارس لے گئے. آج 6 دسمبر کا دن ہے, آج ہی کے دن 1992 6 دسمبر کو بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا, بابری مسجد کو منہدم کر دیا گیا, بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا. وہاں پہ رام بھومی کے نام پر بابری مسجد لوٹ گئے. یاد رکھے بابری مسجد چلی گئی, یہاں تک کہ سنبل کی مسجد جانے لگی اور وہاں پر کھدائی شروع کر دیے, یہاں تک کہ بنارس کی مسجد میں اس طرح کے صورتحال اختیار کیے گئے ہیں. یاد رکھے ہم تو اپنے آپ کو یہ سوچ کر سو رہے ہیں کہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. کوشش تو ہماری ہونی چاہیے. آج پاورفل لوگ ہمارے سیاست میں بھی موجود ہے, لیکن کیا ہے ان لوگوں کی شکر گزاری کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. ارے بھائی ان لوگوں کے آگے پیچھے اس لیے گھومو کہ اپنی جو پراپرٹی اسے بچا سکو, اس لیے نہ گھومو کہ ہمیں کہیں گے لوگ ارے فلاں ایم ایل اے کے ساتھ میں فوٹو کھنچوا کر آیا ہوں, فلاں ایم ایل اے کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے, فلاں بڑے سیاستدان ہے اس کے ساتھ میرا آنا جانا رہتا ہے. لوگ میری تعریف کریں گے, تعریف اس لیے نہیں تم تو بیوقوف بنتے چلے جاتے ہو, تمہیں بیوقوف بناتا ہے. اپنے آپ کو یہ سوچو کہ ہم اگر جائیں تو اپنا فائدہ اس میں کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ نیت ہوگی تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کارگر ہوگا. یہ سوچ کر کہ ہمارے مساجد کو یہ منہدم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے حد تو یہ ہے وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی ان کے باپ داداؤں نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹھائے ہوئی اٹھنی کو نہ اٹھا سکے تو بتائیے تو صحیح یہ خواجہ غریب نواز کے گنبد خواجہ غریب نواز پر ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں. یاد رکھے گھبرائے نہیں اور گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کہہ دے تیرا باپ دادا میں اتنا پاور نہ تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی اٹھنی کو اٹھا سکے, تو یہ ہندوستان میں بسایا ہوا مسلمان کا کسی اور کا نہیں ہے, یہ خواجہ غریب نواز کا ہے. جب تیرے باپ دادا نے اٹھنی کو نہ اٹھا سکے تو بتاؤ تو صحیح خواجہ غریب نواز نے جن مسلمانوں کو ہندوستان میں بیٹھایا ہے, بسایا ہے, تیری اوقات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگوا دو, کبھی نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو بزدل نہ بنے, اپنے آپ کو ایٹیٹیوڈ میں نہ جیے, اپنے آپ کو تکبر و غرور میں مت جیے. بس اتنا سوچے میرا جینا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے, میرا جینا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے, میرا مرنا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے, جان ہے تو مصطفیٰ کی شریعت بچاؤں گا, مر جاؤں گا لوگ کہیں گے دیوانہ مر گیا, لیکن اگر شریعت پہ رہ کر مروں گا. لوگ باتیں کر رہے ہیں ارے سنبل میں 5 لوگ مار دیے گئے, 5 لوگ مار دیے گئے, کیا کہ بیت الخلا میں مر گئے, کیا لیٹرین میں مر گئے, کیا وہ کسی جگہ پہ گھومتے پھرتے مر گئے, کیا وہ ناچ گانے کے بازاروں میں مر گئے, کیا وہ کہیں اور مر گئے؟ نہیں. اگر مرے ہیں تو شریعت مطہرہ کے لیے مرے ہیں, اگر مرے ہیں تو اللہ رب العزت کے مساجد کے لیے مرے ہیں, اللہ رب العزت کے گھر کے لیے مرے ہیں. دنیا کہے گی مر گئے, لیکن مرنے والا ایسا ہی نہیں مرا ہے, شہید مرا ہے, اس کے لیے جنت میں جگہ انتظار کر رہی تھی. تو اپنے آپ کو بزدل نہ سمجھے,
الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان میں تقویت بخشے. ہم اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے ہی میں چور رہیں, ہم اپنے ہی چیزوں دکھاتے رہیں, ہم اپنے ہی تکبر غرور میں چلتے رہیں, مرتے رہیں. نہیں, جینا مرنا اگر ہو تو پھر وہ شریعت مطہرہ کے لیے ہو. جینا مرنا ہو تو شریعت مطہرہ کے لیے ہو, تو ہمارا جینا بھی قبول ہوگا, ہمارا مرنا بھی قبول ہوگا. دنیا کہے گی مر گیا, لیکن میرے مصطفیٰ کے نمازی اگر امام حسین کہہ دے ارے دنیا والوں اس کو دیوانہ کیوں کہتے ہو, ارے دیوانہ نہیں ہے, ہم بھی شریعت کے لیے اپنے جان کو قربانی دی ہے, یہ بھی شریعت کے لیے جان کی قربانی دی ہے. میرا ٹھکانہ جنت ہے اور میں جنت نوجوانوں کا سردار ہوں, تو میری سرداری میں جنت میں وہ بھی رہے گا, یہ بھی رہے گا. یہ تو خیال کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تکبر غرور گھمنڈ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اندر عز و انکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمتر رہیں گے اللہ بلندی عطا فرمائے گا, اپنے آپ کو زبردستی بلند ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر کمتر ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شریعت مطہرہ رہ کر عز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.